میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو وقت درکار ہے، انشاءاللہ اگر صبح موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے سید غلام حسین صاحب جو آج زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں، میں نے پاک کی ہے درود پاک کی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالی نے لفظ تسلیمہ بھی فرمایا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ پڑھو، خوب پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزہ کے لیے وقت مقرر ہے، زکات کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن جب نبی پاک پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد پڑھو، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے کی حالت میں پڑھو، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ زکات دینے کے وقت پڑھو، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھو تب پڑھو، بلکہ رب تبارک و تعالی نے لفظ تسلیمہ فرما کرتے یوں فرما دیا کہ خوب پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اگر نماز ادا کر رہے ہو، نماز کے بعد درود شریف پڑھو، روزہ رکھنے کی حالت میں درود شریف پڑھو، آپ زکات دے رہے ہو، زکات دینے کے وقت درود شریف پڑھو۔ اگر آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں، جیسے آج کے آپ کے سید غلام حسین صاحب جو زیارت حرمین شریفین کے لیے آ رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دعا نہ یاد ہو، اگر آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں تو آپ نبی پر درود شریف پڑھیے، آب زمزم پی رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھیے، صفا مروہ کا سعی کر رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھیے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھیے، سنگ اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھیے۔ جسے کوئی دعا نہ یاد ہو وہ درود شریف پڑھتا رہے اور حج کے ارکان کو مکمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا حج مقبول ہو جائے گا اور اسے مقبولیت کی شرط مل جائے گی۔ اس لیے کہ درود شریف تمام دعاؤں میں افضل ہے۔ اگر انہیں کوئی دعا نہ یاد ہو، ہمارے الحاج سید غلام حسین صاحب جا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہو سکے تو آپ ہر مقام پر درود شریف پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ارکان مکمل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرات، یہ درود پاک کی فضیلت ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے تب درود شریف پڑھو۔ پڑھیے درود شریف چل کے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائمۃ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت، حامی سنت، حضرت علامہ مفتی الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں زمزمہ خواہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اب آپ سوچئے ذرا، شہنشاہ سے مراد ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت یوں فرما رہے ہیں حاجیوں سے، اے حاجیوں، اے حاجیوں، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں، اے آب زمزم پینے والوں، اے سنگ اسود کو چومنے والوں، اے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے والوں، تو نے کعبہ کا طواف کر لیا ہے، تو نے آب زمزم پی لیا ہے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کر لی ہے، سنگ اسود کا بوسہ لے لیا ہے، صفا مروہ کا سعی کر لیا ہے، عرفات کے میدان میں چلے گیا ہے، مزدلفہ میں حاضر ہو گیا ہے، مینا میں قربانی کر دی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اب تو شہنشاہ کی بارگاہ میں آ جا، کعبہ کے کعبہ کی بارگاہ میں آ جا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ابھی آپ نے مدینہ شریف کی فضیلت سما کیا، واقعی میں وہی شہر مدینہ ہے جس کو وہ عظمت ہے، وہ برکت ہے، وہ رفعت ہے، وہ بلندیاں، وہ مقام حاصل ہے جسے کسی شہر کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس شہر کو حاصل ہے کہ اس شہر میں
امام الانبیاء، امام الرسول، ختم الرسول، سید الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہے۔ رب کا محبوب اس شہر میں جلوہ گر ہے، جس کی بنیاد پر وہ شہر مدینہ یکنا پاک شہر ہے جس کے جیسا کوئی شہر ہی نہیں۔ میں الحاج غلام حسین سے کہنا چاہتا ہوں، ایک غلام حسین اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھ لے، علامہ فخر الدین صاحب کی بات پوچھ لے، غلام حسین کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہو کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہو۔ علامہ سبحانی صاحب کی بات پوچھ لے، اے غلام حسین کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہو کہ ہاں میں صفا مروہ کا صحیح کرنے جا رہا ہوں۔ کسی اور نے پوچھ لیا غلام حسین کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہو کہ آب زمزم پینے جا رہا ہو، یہ نہ کہو مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے جا رہا ہو، یہ نہ کہو کہ سنگ اسود کو چومنے جا رہا ہو، بلکہ کیوں کہو کہ میں شہر مدینہ جا رہا ہوں، نبی کے روضے پاک پر جا رہا ہوں۔ قسم خدا کی منصور رضا سبحانی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہتا ہے، اگر آپ کی یہ محبت ہوگی، یہ عقیدت ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا حج مقبول ہو جائے گا، مردود نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض کمینے اتنے ہیں جو کہتے ہیں مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی برکتیں صرف لینے کے لیے مدینہ جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بعض کمینے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے روضے پر جانے سے کیا ہوتا ہے، صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، مسجد نبوی کی برکتیں حاصل کریں گے، مسجد نبوی کی رحمتیں حاصل کریں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے مسجد نبوی کی برکتیں حاصل کرنے والوں، اے مسجد نبوی کی رحمتیں لینے والوں، تمہیں مسجد نبوی کی برکتیں کہاں سے مل سکتی ہے جب تک تمہارا مقصد یہ نہ ہوگا کہ نبی کے روضے پاک پر آیا ہوں، اس وقت تک نہ تمہیں مسجد نبوی کی برکتیں مل سکتی ہے، نہ مسجد نبوی کی عظمتیں مل سکتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بتائیے ان گوبڑیلوں کے کو کہاں سے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی جو نبی کے روضے پاک پر جانے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ فخر الدین صاحب تشریف فرما ہے، آپ شہر ممبئی میں رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ کر کے ملاقات کرتے ہوں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بارگاہ میں آتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ حضرت نبی کے روضے پر جانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ان نادانوں کو کیا پتا کہ نبی کے روضے پاک پر جانے سے کیا ہوتا ہے۔ ارے تمہیں شفاعت کا مزدہ کم ملے گا، صفا مروہ کا صحیح کر لینے سے نہیں ملے گا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کر لینے سے نہیں ملے گا، آب زمزم پی لینے سے نہیں ملے گا، اور صفا مروہ کا صحیح کر لینے سے نہیں ملے گا، کعبہ کا طواف کر لینے سے نہیں ملے گا۔ تمہیں شفاعت کا مزدہ اس وقت ملے گا جب تم نبی کے روضے پاک پر حاضر دو گے، نبی کے روضے پاک پر، جب نبی کے محبت کا چراغ جلا کر کے جب نبی کے روضے پر حاضر ہو جاؤ گے تو قسم خدا کی میرے نبی انہی حاجیوں کے لیے فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور پیر طریقت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کو وہ عظمت حاصل ہے، اگر بات کیا جائے تو یہ پوری راتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے عظمت سماعت کیا، آپ لوگوں نے قرآن پاک کے حوالے سے، واقعی میں وہ شہر وہ ایسا شہر ہے جس شہر کا کوئی مثال ہی نہیں۔ جب نبی کا مثال نہیں تو شہر کا مثال کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نبی میری طرح، نبی میری طرح، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ بتاؤ جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں، کوئی نبی بن سکا نبی کی طرح؟ بولیے زور سے، نہیں۔ نہ نبی کی طرح آدم، نہ نبی کی طرح شیش، نہ نبی کی طرح نوح، نہ نبی کی طرح دانیال، نہ نبی کی طرح عزیر، نہ نبی کی طرح ادریس، نہ نبی کی طرح زکریا، نہ نبی کی طرح یحییٰ، نہ نبی کی طرح ابراہیم، نہ نبی کی طرح اسماعیل، نہ نبی کی طرح یعقوب، نہ نبی کی طرح اسحاق، جب نہ نبی کی طرح موسیٰ، جب نہ نبی کی طرح عیسیٰ، جب نبی کی طرح کوئی نبی نہیں تو نبی کی طرح امتی کیا ہو سکتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح رب ربوبیت میں بے مثال ہے، اسی طرح
میرے نبی نبوت میں بے مثال ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ جان رحمت کی رسائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح، لیکن میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے الحاج سیٹھ غلام حسین صاحب جا رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کان کو کھول کر کے سن لو، نبی کے گنبد کو دیکھ لینا، رات کا اندھیرے میں بھی دیکھ لینا، دن کے اجالے میں بھی دیکھ لینا، چاند کی چاندنی میں بھی دیکھ لینا، سورج کی روشنی میں بھی دیکھ لینا، اور دیکھ کر کے یہ پتہ لگانا کہ نبی کے گنبد کا سایہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں گے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھیں گے، چاند کی چاندنی میں بھی دیکھیں گے، لائٹ کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، دن کے اجالے میں بھی دیکھیں گے، نبی کے گنبد کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، جب نبی کے گنبد کا سایہ نہیں آئے تو نبی کا سایہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جب نبی کا سایہ نہیں ہے تو نبی کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی اس میں نبی کی طرح؟ کوئی نہیں، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو جو نبی کو اپنا جیسا کہہ رہے ہیں۔ میرا نبی تو بے مثال ہے، میرا نبی نور ہے، نور العلا نور ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ نبی بشر ہے، لیکن میری اور تیری جیسا بشر نہیں، بلکہ میرا نبی ایسا بشر ہے جس کے جیسا کوئی بشر نہیں۔ حضرات، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت مچل گئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاس ہے، آؤ آؤ جودے شہ کوثر کا دریا دیکھو۔ سبحان اللہ، کوثر کا دریا تو میرے آقا کے پاس میں ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ آپ کو یعنی نبی کو خاص کر دیا گیا کہ میرے محبوب آپ کو کوثر دیا گیا۔ اب اے نبی کے عصمتوں کو چھٹلانے والوں، اے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں، اے نبی کے گستاخوں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، نبی کے عصمت کو چھٹلاتے ہو، اے گستاخان رسول، تمہیں آب کوثر کہاں ملے گا؟ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ نبی تو اسی کو آب کوثر پلائیں گے جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی کا دیوانہ ہوگا، جو نبی کا متوالا ہوگا، جو نبی کا عاشق ہوگا، جو نبی کی محبت کا خزینہ اپنے دل میں بسائے ہوگا، اسی کو آب کوثر پینے کو دیا جائے گا۔ غور سے سن تو رضا،